اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق اللہ العظیم۔ اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، اور بے شک نماز بہت بھاری چیز ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو عاجزی اور دھیان دینے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے اپنے رب سے ملنے کی ملاقات کی ہر آن ہر گھڑی دھیان رکھتے ہیں، اور اس بات کا دھیان رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کے سامنے لوٹنا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 45 اور 46 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ آیات کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ البقرہ کا 5واں رکوع چل رہا ہے۔ کل ہم نے سورۃ البقرہ کا 5واں رکوع شروع کیا تھا۔ رکوع کے شروع سے ہی اللہ رب العزت نے خطاب ایک خاص قوم کو کیا۔ وہ خاص قوم کون ہے؟ وہ خاص قوم بنی اسرائیل کی قوم۔ ہم نے کل پڑھا کہ بنی اسرائیل کون ہیں؟ بنی اسرائیل در حقیقت یہود اور نصارہ ہیں۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب، یعقوب علیہ السلام کا نام تھا۔ اللہ رب العزت نے یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے۔ ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنے۔ وہ ان 12 قبیلوں سے پوری اسرائیل علیہ السلام کی آل و اولاد وہ پوری دنیا میں پھیلی، اور یہی لوگ پھر یہودی اور عیسائی بنے۔ پہلے جب موسیٰ علیہ السلام کا مذہب آیا، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت آئی تو یہ لوگ یہودی بنے۔ پھر جب انہی میں سے عیسیٰ علیہ السلام آئے تو یہ لوگ عیسائی بنے۔ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں قوموں سے، پوری بنی اسرائیل سے اللہ رب العزت اس رکوع کے شروع سے خطاب فرما رہے ہیں۔ اس کی وجہ بھی ہم نے کل پڑھی کہ چونکہ یہ لوگ کتابی تھے، اہل علم لوگ تھے، تو مدینہ میں اور مکہ میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کیا تو مکہ کے جو دیگر لوگ تھے وہ امی تھے، وہ ان پڑھ لوگ تھے۔ وہ لوگ ان کو بڑا سمجھتے تھے، ان کے آسمانی مذہب ہونے کی وجہ سے، ان کے پاس آسمانی مذہب ہونے کی وجہ سے۔ تو وہ لوگ ان کے پاس آئے، ان سے پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم دین محمدی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دیں، اپنے حق بات کو چھپانا شروع کر دیا۔ حالانکہ یہ آئے تو مدینہ میں اسی لیے تھے کہ انہوں نے نبی آخر الزماں پر ایمان لانا ہے، لیکن نہ لانے کی وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ ان کو یہ تھا کہ نبی آخر الزماں ہماری قوم یعنی بنی اسرائیل میں سے آئیں گے، لیکن جب بنو اسماعیل میں سے وہ آئے تو انہوں نے اسی قومیت اور تعصب کی حسد کی وجہ سے انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت اب آیت نمبر 45 اور 46 کے اندر یہ بات بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کو ایمان نہ لانے میں جو چیز رکاوٹ ہے، اس رکاوٹ کا علاج ہم اسے بتاتے ہیں کہ یہ اس علاج پر عمل کر لیں تو ان کے لیے ایمان لانا آسان ہو جائے گا۔ وہ بیماری اور وہ رکاوٹ کیا ہے؟ وہ رکاوٹ 2 بیماریاں ہیں۔ ایک بیماری ہے حب جاہ کی بیماری، دوسری بیماری ہے حب مال کی بیماری۔ یہ دونوں دل کی بیماری اتنی خطرناک بیماریاں ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، ما ذئبان جائعان ارسلا علی غنم بافسد لها من حب المرء علی المال وعلی الشرف لدینها۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 بھوکے بھیڑیے اگر کسی بکری کے ریوڑ پر چھوڑ دیے جائیں تو وہ اس ریوڑ کو اتنا تباہ و برباد نہیں کریں گے جتنی 2 بیماریاں اگر انسان کے اندر آ جائیں تو اس کے دین کو تباہ کر دیتی ہیں۔ ایک حب المرء علی المال، انسان کی مال سے محبت، الحرص علی المال، مال پر حرص، اور دوسرا اپنے شرف اور اپنے عہدے، حب جاہ کی حرص۔ حب جاہ کہتے ہیں عہدہ، منصب، کیلیبر، وقار سے محبت کہ کہیں میرا یہ عہدہ، میرا کیلیبر متاثر نہ ہو۔ تو یہ مال کی محبت اور دوسرا جاہ کی محبت، یہ 2 بیماریاں انسان کو حق سے روکے رکھتی ہیں۔ یہ 2 بیماریاں کیسے انسان کے دین کو سب سے زیادہ بگاڑتی ہیں؟ وہ ایسے کہ آپ دیکھیے، حب مال کے نتیجے میں انسان بخیل اور کنجوس بن جاتا ہے، اس سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا، وہ مال پر سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے، کسی غریب سے اس کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ دوسری بیماری، دوسری چیز جو حب مال سے پیدا ہوگی وہ ہے انسان
انسان خود غرض بن جاتا ہے۔ خود غرضی کیا ہے؟ اسی خود غرضی کے نتیجے میں ناپ تول میں کمی کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، رشوت لیتا ہے اور ایسے رویے اپناتا ہے کہ جن رویوں سے اسی خود غرضی کے نتیجے میں لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ تیسری چیز جو کہ اسی حب مال کی وجہ سے ہوگی وہ یہ کہ اس کی مال کی حرص بڑھ جائے گی، مال ہوتے ہوئے یہ مزید مال کی تمنا کرے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، اگر آدم کے بیٹے کے پاس، آدم انسان کے پاس اگر 2 سونے کی وادیاں ہوں تو اس کی تمنا یہ ہوگی کہ مجھے تیسری بھی مل جائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی اس حرص کو جو چیز پورا کرے گی، وہ ختم کرے گی، وہ قبر کی مٹی ہوگی۔ تو یہ مال کی محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے، حق سے دور کر دیتی ہے۔ اسی طرح جو جاہ کی محبت ہے، عہدے اور منصب اور کیلیبر کی محبت ہے، وہ انسان کے اندر تکبر پیدا کرتی ہے، اور تکبر بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم میں متکبر لوگوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ ہماری عبادت سے تکبر کرتے ہیں یہ لوگ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکبر کس چیز کا؟ انا المتکبر، متکبر تو میں ہوں، تکبر اور بڑائی مجھے زیب دیتی ہے۔ انسان کو تکبر قطعاً اس کی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ متکبر شخص کی مثال علماء نے دی ہے کہ متکبر شخص اس کی مثال ایسے ہے کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوا ہو، وہ باقی لوگوں کو بونا اور چھوٹا سمجھتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس متکبر کی لوگوں کی نگاہ میں بھی یہی حیثیت ہے کہ یہ پہاڑ پہ کھڑا ہوا شخص لوگوں کی نظر میں بھی چھوٹا ہی ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا اور لوگوں کی نگاہ میں بڑا بنا دے۔ تو اب دیکھیے یہ تکبر انسان کو حق کو قبول کرنے سے روکتا ہے، اور تکبر کی وجہ حب جاہ۔ تو حب جاہ اور حب مال یہ 2 بیماریاں ہیں، ان 2 بیماریوں کی وجہ سے انسان حق کو قبول نہیں کر سکتا۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ مال کا انسان کے پاس ہونا، اس کے لیے کوشش کرنا یہ کوئی برا نہیں، بلکہ مال کی محبت بری ہے۔ اس بات کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک فارسی کے شعر میں بیان کیا، فرماتے ہیں آب اندر زیر کشتی پشتی است، آب در کشتی ہلاک کشتی است، کہ اگر پانی سمندر اور دریا میں کشتی کے نیچے ہو تو اس کشتی کے لیے سہارا بنتا ہے، کشتی کو منزل اور کنارے تک پہنچاتا ہے، لیکن اگر یہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو پھر یہ پانی اس کشتی کو ڈبو دے گا، ہلاک کر دے گا۔ فرمایا یہی بات انسان کے مال کے ساتھ محبت کی ہے۔ اگر انسان کے دل میں مال کی محبت ہے تو یہ پانی کا کشتی کے اندر آ جانا ہے، اور اگر دل میں مال کی محبت نہیں لیکن مال اس کے پاس ہے تو یہ چیز اس کے لیے خطرناک نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے یہ مال اس کی دین کا اور اس کی دنیا کے لیے محافظ بنے گا، اس کو عبادت میں بھی مزہ آئے گا جب اس کے پاس مال ہوگا، لیکن مال کی محبت ہوگی تو پھر یہ حق سے دور رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے اندر یہ 2 بیماریاں ہیں، ان 2 بیماریوں کا پھر قربان جائیے علاج بھی بتا دیا، بھئی تم ایمان لے آؤ، ہم تمہیں 2 چیزیں بتاتے ہیں، ان 2 چیزوں پر عمل کر لو، تمہارے لیے جو اس ایمان لانے میں رکاوٹ بنی ہوئی مشکلات آ رہی ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی۔ ایک چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، بلکہ یوں کہیے دیکھیے ڈاکٹر بیماری بتائے لیکن علاج نہ بتائے، ایسا ڈاکٹر کسی کام کا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پر قربان جائیے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری نہیں بتائی بلکہ علاج بتا دیا، تمہیں علاج کر لو تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ کیا مطلب؟ صبر کے ذریعے سے تمہاری حب مال ختم ہوگی اور نماز کے ذریعے سے تمہاری حب جاہ ختم ہوگی۔ حب مال کس طرح ختم ہوگی؟ حب مال اس طور پر ختم ہوگی کہ جب تم اس بات کو ایمان لانے کے بعد جو تمہارے نذرانے، تمہارے نذر و نیاز اور تمہیں جو رشوتیں مل رہی تھیں ان کی وجہ سے تم ایمان سے رکے ہوئے تھے، ہم تمہیں کہتے ہیں تم صبر کر لو، تم اپنی خواہشات کو روک لو، خواہشات کو روکو گے تو اس کے نتیجے
نتیجے میں تمہارے لیے مال کی محبت جو ہے چند دنوں میں ختم ہو جائے گی، اور تمہارے لیے جو دشواری ہو رہی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی ایمان لانے اور حق کے راستے میں۔ اور دوسرا، نماز پڑھ لو۔ دیکھو نماز ایک ایسی چیز ہے کہ نماز میں تم اپنی پیشانی کو جب اللہ کے سامنے ٹکاؤ گے، اپنے ناک کو رگڑو گے، تو تم اپنے اشرف اعضاء کو، اپنے سب سے بلند اور عالی مرتبہ اعضاء کو جب اللہ کے سامنے رگڑو گے تو اس سے تمہارے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوگی۔ تو جس کی وجہ سے تمہارے اندر تکبر آ چکا، تم حق سے دور ہو گئے، اس سے بچنا بھی تمہارے لیے آسان ہو جائے گا اور تم حق کو قبول کر لو گے۔ تو فرمایا کہ حب جاہ اور حب مال کو ختم کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، تمہارے اندر سے حب جاہ اور حب مال ختم ہو جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن سنو، بے شک نماز بہت بھاری چیز ہے، نماز کا پڑھنا آسان نہیں ہے، اس کے پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، نفس پر گراں گزرتا ہے، لیکن یہ گرانی بھی ختم ہو جائے گی اس شخص کے لیے جس کے اندر خشوع ہو۔ خشوع کہتے ہیں دھیان اور عاجزی کو۔ اگر انسان اپنے اندر عاجزی، اپنے اندر رب کی عظمت کو بٹھا لے اور دھیان دے، ہر وقت دھیان دے، تو دھیان دینے سے اس کے اندر خشوع پیدا ہوگا، اور خشوع سے اس کے لیے نماز کا پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ خشوع کے حاصل کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیے، فرماتے ہیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ یہ خشوع کرنے والے لوگ وہ ہیں جو اپنے رب کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، ہر آن ہر گھڑی ان کے اندر اپنی رب کی ملاقات کا دھیان رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ دو چیزوں کا مراقبہ کر لو، ایک اللہ سے ملاقات کا مراقبہ کر لو ہر آن ہر گھڑی، ورنہ کم از کم دن اور رات، صبح اور شام میں 1-2 دفعہ تو اس بات کو ذہن میں بٹھاؤ، حاضر کرو کہ میں نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، رب سے ملاقات کرنی ہے۔ ایک تو رب سے ملاقات کرنا، اور دوسرا وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور دوسرا یہ کہ تم نے اپنے رب کے سامنے حساب کتاب کے لیے پیش ہونا ہے۔ دیکھیے رب سے ملاقات کا شوق ہوگا، اس کا دھیان ہوگا، تو آپ کو خشوع حاصل ہو جائے گا، آپ کے اندر عاجزی اور آپ کے کاموں میں، آپ کی عبادت میں آپ کو دھیان مل جائے گا۔ وہ ایسے کہ دیکھیے اگر کوئی شخص کسی سفر سے اپنے گھر والوں کے پاس آ رہا ہوتا ہے، تو جب اسے اپنے گھر والوں سے ملاقات کا ایک شوق ہوتا ہے تو راستے کی تمام مشقتیں، تمام رکاوٹوں کو وہ بڑی آسانی سے جھیل لیتا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے وہ ایک تفریح تباہ کا باعث بن جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے رب سے ملاقات کا شوق رکھو، اس کا دھیان دو، ہر وقت اس کو اپنے ذہن میں بٹھاؤ، تو اس راستے میں ایمان لانے میں اور ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرنے میں جو تمہارے لیے رکاوٹیں ہیں وہ سب تمہارے لیے دور ہو جائیں گی، کیونکہ تمہارا دھیان اس بات پر ہوگا کہ میں نے اپنے رب سے ملنا ہے۔ جب عاشق کو اپنے معشوق سے ملنا ہوگا تو اس کے لیے وہ تمام رکاوٹیں، تمام تکالیف کو برداشت کرے گا۔ تو ایک چیز تو کیا ہے، ملاقات کا دھیان ڈالنا ہے، دوسرا یہ کہ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اس بات کا دھیان ڈالو کہ تم نے اپنے رب کے سامنے حساب کتاب کے لیے لوٹنا ہے۔ جب حساب کتاب کا دھیان ہوگا، حساب کتاب کا ڈر ہوگا، تو اس سے تمہارے اندر خشوع پیدا ہوگا، اور خشوع پیدا ہونے سے تمہارے لیے نماز کا پڑھنا آسان ہو جائے گا، اور نماز کا پڑھنا آسان ہوگا تو اس نماز کی مدد کے ذریعے سے تم حب جاہ پر قابو پا لو گے، اور پھر صبر کے ذریعے سے جب تم حب مال پہ قابو پا لو گے تو ان دو بیماریوں کو روک کر، دو بیماریوں پر قابو پا کر تم حق کو قبول کر لو گے۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت اگرچہ خطاب تو ان آیات میں یہود و نصارہ بنی اسرائیل سے کر رہے ہیں، لیکن عقل مند اور سعادت مندی یہ ہے، کہتے ہیں السعید من یتعظ بغیرہ، نیک بخت وہ ہوتا ہے جو کہ نصیحت حاصل کر لے جبکہ نصیحت کسی اور کو کی جا رہی ہو۔ اگر سنایا کسی اور کو جا رہا ہو لیکن یہ آدمی سن لے تو اس کے لیے بھی فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سنا تو یہود و نصارہ اور بنی اسرائیل کو رہے ہیں، لیکن در حقیقت سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ضمناً ہمیں بھی سنا رہے ہیں کہ دیکھو اے مسلمانوں، یہ دو بیماریاں تمہارے اندر بھی آئیں گی ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے تم نے کیا کرنا ہے، تم نے اپنے رب کے سامنے، رب کی ملاقات کا اور رب کے سامنے پیش ہونے کا استحضار کرو، اس سے تمہارے اندر خشوع پیدا ہوگا، اور خشوع کے ذریعے سے نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا، اور نماز کے ذریعے سے حب جاہ ختم ہوگی، اور پھر صبر کے ذریعے سے حب مال کو ختم کر لو تو تمہارے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ رشوت کو لینا، دیکھو اگر تمہارے پاس جو آدمی رشوت لے رہا ہے، جب وہ رشوت نہیں لے گا تو بظاہر تو اس کے پاس سے مال کم ہو رہا ہے، لیکن جب وہ اپنی خواہشات کو
کم کر لے گا، صبر کرے گا، تو صبر کرنے کی وجہ سے اس کے لیے صبر کے ذریعے وہ مدد حاصل کرے گا حب جاہ کو، حب مال کو روکنے کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔